بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور سورت الکہف کے بعد 70 نمبر پر نازل ہوئی۔ رابط سورت الحجر میں 5 امتوں کی ہلاکت کا ذکر تھا اور سورت النحل میں فرمایا اے مشرکین تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے، عطا امر اللہ۔ نمبر 2 سورت الحجر میں فرمایا فاصدع بما تؤمر۔ آیت نمبر 94۔ اور سورت النحل میں فرمایا جب آپ بائیکاٹ کریں گے اور مسئلہ کھل کر بیان کریں گے تو مصائب آئیں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ آیت 137 27 دیکھ لیں۔ نمبر 3 سورت الحجر میں تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ۔ آیت نمبر 97۔ اور سورت النحل میں ہے وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ۔ آیت 137 127۔ نمبر 4 سورت الحجر کا اختتام تردید شرک پر تھا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ آیت نمبر 98۔ اور سورت النحل کا آغاز تردید شرک سے ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ نمبر 5 سورت الحجر کے آخر میں مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آیت نمبر 99۔ اور سورت النحل میں مسئلہ توحید پر دلائل قائم کیے گئے۔ خلق السماوات والارض بالحق۔ نمبر 6 سورت الحجر میں
ضیف ابراہیم کا ذکر تھا، آیت 51، اور سورۃ النحل میں مذکور ہوگا ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم مستقل جماعت تھا۔ نمبر 7، سورۃ الحجر میں مواحدین کے لیے ادخلوها بسلام آمنین 46، اور سورۃ النحل میں بیان ہوگا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، آیت 32۔ نمبر 8، سورۃ الحجر میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، آیت 20، کہ زمین میں ہم نے روزیاں رکھ دی۔ سورۃ النحل میں تفضیل فی الرزق کا مضمون ہوگا، فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، آیت نمبر 71۔ نمبر 9، سورۃ الحجر میں قوم سمود کا تذکرہ تھا، کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، آیت نمبر 82۔ سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے کہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آیت نمبر 68۔ سورۃ الحجر میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، سورۃ النحل میں خاتم الانبیاء کو حکم ہے اتبع ملت ابراہیم، آیت 123۔ نمبر 11، سورۃ الحجر میں آدم کی پیدائش کا ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور سورۃ النحل میں اولاد آدم کی پیدائش کا ذکر ہے، آیت نمبر 4۔ نمبر 12، سورۃ الحجر میں اللہ کی قدرت کا بیان تھا، آیت نمبر 26۔
اور سورۃ النحل میں غیر اللہ کے عجز کا ذکر ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، آیت 20 دعویٰ۔ تردید شرک اعتقادی و شرک فعلی۔ تقسیم و خلاصہ۔ سورت کے 6 ابواب ہیں۔ نمبر 1، ابتدا سے آیت نمبر 22 تک اس کے اول آخر میں مسئلہ توحید اور درمیان میں دلائل عقلیہ کا بیان ہے۔ نمبر 2، آیت نمبر 23 سے الا البلاغ المبین آیت نمبر 35 تک کل 13 آیات ہیں۔ ان میں زواجر، تخویفات اور بشارات ہیں۔ نمبر 3، وَلَقَدْ بَعَثْنَا آیت نمبر 36، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ آیت نمبر 47 تک۔ 12 آیات ہیں۔ جن میں اس بات توحید پر دلیل وحی اور دلیل نقلی کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اولم یروا الی ما خلق اللہ آیت نمبر 48، لقوم یسمعون آیت نمبر 65۔ 18 آیات ہیں۔ اس میں مضمون مذکور ہے کہ سب عاجز بے بس اور میرے تابع ہیں، معبود کیسے بن گئے۔ نمبر 5، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً آیت نمبر 66۔ آیت نمبر 83 تک۔ 18 آیاتیں جن میں تذکیر، بے آلاء اللہ سے اس بات توحید ہے۔ نمبر 6، یوم نبعث آیت نمبر 84 سے آخر سورت تک 45 آیات
اس میں تخویفات اور قیامت کے مناظر کا بیان ہے۔ ہاں بھائی، کیا پرچیاں ختم؟ پرچیاں لکھتے وقت تمہیں ایک بھی کام کی پرچی نہیں لکھتے۔